اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ فاصلہ دانستہ شد کہ فعل ثلاثی مجرد را سے سیغاست فعلا فاعلا فاعلا و این ہر سے فعل ماضی است و فعل ماضی آن است که دلالت کند بر زمان گذشته و هر یکی را مستقبلی است و مستقبل آن است که دلالت کند بر زمان آینده و مستقبل فعل سے است یفعلو جیسے چون ناصر ینصر یفعلو ہے کیا لکھا یفعلو ہاں چون ناصر ینصر و یفعلو چون ضرب یضرب و یفعلو چون منع یمنع۔ تو آج ہم یہ فصل پڑھنے والے ہیں، تو اس سے پہلے 7 اقسام جو ہیں وہ ذکر ہو چکی ہیں، وہ تو بحمداللہ آپ کو یاد ہوں گی۔ ہاں ناقص یا کسے کہتے ہیں آپ بتائیں؟ ہاں جس کے ہاں جس کے لام کلمہ میں حرف علت یا ہو اسے ناقص یائی کہتے ہیں۔ ناقص یائی کسے کہتے ہیں؟ جس کے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو اسے ناقص یائی کہتے ہیں۔ اس کی مثال کیا ہے؟ مثلاً رمیون، ٹھیک ہے، رمیون، راما یا، ٹھیک ہے، یہ ناقص یائی ہے۔ تو ان کو یہ جو ذکر ہوئی ہیں ان کو عموماً 7 اقسام کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو 7 اقسام کے بارے جو شعر ہے یہ بھی یاد کر لینا کہ صحیح است و مثال است و مضاعف لفیف و ناقص و محمود و اجوف، یہ شعر زبانی ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے۔ آج کا درس ہمارا یہ ہے کہ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں بھائی؟ 3 قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی 3 قسمیں ذکر ہو چکی کہ اسم کی 3 قسمیں ہیں، ثلاثی، رباعی اور خماسی۔ فعل کی 2 قسمیں ذکر ہو چکی، ثلاثی اور رباعی۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں، مجرد ہو گیا مزید فی۔ اب اسی طرح یہ بھی واضح ہو چکا کہ جو اسم ہے اسم ثلاثی مجرد، اس اسم ثلاثی مجرد کے 10 صیغے ہیں، فلسن، فرسن، کاتفن، عضدن، حبرن وغیرہ۔ ہاں یہ تو آپ کو زبانی یاد ہیں۔ تو یہ اسم ثلاثی مجرد کے کتنے صیغے ہیں؟ 10 صیغے۔ اب بتائیں کہ فعل ثلاثی مجرد کے کتنے صیغے ہیں؟ یہ آج کا درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ فعل ثلاثی مجرد کے کتنے صیغے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ 3 صیغے ہیں۔ فعل ثلاثی مجرد کے 3 صیغے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ فاعلا نمبر 2، فاعلا نمبر 3، فاعولا۔ تو یہ فعل ثلاثی مجرد کے 3 صیغے ہیں۔ دوسرا لفظ سنیں، فعل ثلاثی مجرد کے یہ 3 وزن ہیں، یہ 3 اوزان ہیں۔ وزن کہہ لیں، صیغے کہہ لیں، یا فعل ثلاثی مجرد کی یہ 3 بنائیں ہیں تو یہ کہہ لیں، تو یہ سب ٹھیک ہے۔ کون کون سے 3 صیغے ہیں، کون کون سی 3 بنائیں ہیں، کون کون سے 3 وزن ہیں فعل ثلاثی مجرد کے؟ پھر سن لیں، فاعلا، فاعلا، فاعولا۔ اچھا یہ فعل ثلاثی مجرد کے ہیں، ہاں۔ اور یہ تینوں فعل ماضی ہیں۔ فاعلا بھی فعل ماضی ہے، فاعلا بھی ماضی ہے، فاعولا بھی فعل ماضی ہے۔ اور جو ماضی ہوتا ہے ہر ایک کا تقریباً مستقبل بھی ہوتا ہے۔ یہ تقریباً میں نے اس لیے کہہ دیا کہ چونکہ بعض ہیں افعال کے جن کا ماضی ہے مگر مضارع نہیں ہوتا۔ لیسا، جی ہاں،
وغیرہ ان کو چھوڑیں، صرف یہ سنیں، یہ تینوں فعل ماضی ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا مضارع بھی ہے، مستقبل بھی ہے، یعنی مضارع بھی ہے۔ تو ہر ایک کے مضارع بھی ہیں۔ کتنے مضارع ہیں؟ ہر ایک کا ایک ایک مضارع ہے؟ نہیں۔ اچھا کتنے ہیں بھائی؟ فاعلہ کے مضارع 3 ہیں، فاعلہ کے مضارع 2 ہیں، اور فاعلہ کا مستقبل اور مضارع 1 ہے۔ مضارع اور مستقبل یہاں دونوں کا ایک ہی معنی کرنا ہے آپ نے، دونوں کا ایک معنی ہے۔ فاعلہ، فاعلہ، فاعلہ یہ تینوں ماضی ہیں، ان میں سے ہر ایک کا مستقبل ہے، مضارع ہے، مگر فاعلہ کے مضارع 3 ہیں، فاعلہ کے مستقبل 3 ہیں۔ یفعلو، یفعلو اور یفعلو، عین کے ضمہ کے ساتھ، عین کے کسرہ کے ساتھ، عین کے فتح کے ساتھ۔ مضارع میں عین جو ہے اس کے ضمہ، فتح، کسرہ تینوں حرکتوں کے ساتھ، تو وہ بن جائے گا فاعلہ یفعلو، مثلا ناصر ینصرو، فاعلہ یفعلو مثلا ضرب یضرب، اور فاعلہ یفعلو مثلا مانع یمنع۔ تو یہ فاعلہ کے 3 مستقبل تھے، 3 مضارع تھے۔ اب دیکھیں فاعلہ، فاعلہ کے کتنے ہیں؟ 2۔ فاعلہ یفعلو مثلا عالم یعلم، اور فاعلہ یفعلو حاسب یحسب۔ تو فاعلہ کے مضارع کتنے ہیں؟ 2، ایک عین کے فتح کے ساتھ، دوسرا عین کے کسرہ کے ساتھ، عین کے ضمہ کے ساتھ اس میں نہیں آتا۔ فاعلہ یفعلو اور فاعلہ یفعلو۔ تیسرا صیغہ کیا ہے؟ فاعلہ، یہ بھی ماضی ہے، اس کے مضارع کتنے ہیں؟ 1، وہ کیا ہے؟ یفعلو، عین کے ضمہ کے ساتھ۔ تو اس کے مضارع میں عین کا ضمہ ہے، فتح اور کسرہ نہیں۔ فاعلہ کے مضارع میں عین کے ضمہ نہیں، فتح اور کسرہ ہے، اور جو فاعلہ تھا، فاعلہ اس کے مضارع اس میں تینوں حرکتوں والے ہیں، ضمہ والا بھی ہے، فتح والا بھی ہے، کسرہ والا۔ تو فاعلہ ماضی ہے، اس کے مضارع کتنے؟ 3۔ یفعلو، یفعلو، یفعلو بن جائیں گے 3 باب، فاعلہ یفعلو، فاعلہ یفعلو اور فاعلہ یفعلو، یہ 3 باب ہو گئے۔ اور فاعلہ کے 2 مستقبل ہیں، 2 مضارع ہیں، فتح عین اور کسر عین کے ساتھ۔ فتح عین کے ساتھ فاعلہ یفعلو عالم یعلم، اور فاعلہ یفعلو مثلا حاسب یحسب، اور فاعلہ اس کا ایک ہی مضارع ہے عین کے ضمہ کے ساتھ، یفعلو، تو یہ بن جائے گا فاعلہ یفعلو شارف یشرف۔ تو یہ ثلاثی مجرد کے کتنے باب بن گئے؟ کل 6 باب بن گئے۔ فعل ثلاثی مجرد کے کتنے صیغے ہیں؟ فعل ثلاثی مجرد کے کتنے صیغے ہیں؟ اور فعل ثلاثی مجرد کے کتنے صیغے ہیں؟ 3، فاعلہ، 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 اور ان میں سے ہر ایک کا مستقبل ہے، مضارع ہے۔ آپ یہاں موجود نہیں تھے، اب موجود ہو جائیں، ہاں ٹھیک ہے نا؟ آ گئے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ فاعلہ کے مضارع کتنے ہیں؟ 3، فاعلہ کے کتنے ہیں؟ 2، اور فاعلہ کا 1۔
اب فاعلہ کے کتنے مضارع ہیں؟ 2. ماشاءاللہ اب آ گئے. ٹھیک ٹھیک ہے، فاعلہ کے 2 مضارع ہیں. باب کتنے بن گئے ثلاثی مجرد کے؟ 6. فعل ثلاثی مجرد کے صیغے کتنے ہیں؟ 3. ماشاءاللہ. ٹھیک. اچھا، اب اس کے بعد دوسری بات سنیں. یہ ایک مطلب تھا، اب دوسرا مطلب کہ بھائی یہ 6 باب تو ہم نے بنا لیے کہ فعل ثلاثی مجرد کے باب بن گئے 6، صیغے ہیں 3، باب بنے 6، اور یہ تینوں صیغے کہہ لیں یا 6 کے 6 باب کہہ لیں، یہ ثلاثی ہیں، یعنی 3 حرفوں پر مشتمل ہیں، اور مجرد ہیں، یعنی حروف زائدہ سے یہ خالی ہیں. تو کتنے باب ہو گئے؟ 6. اچھا 6. ہاں، ان کو اب 2 حصوں میں تقسیم کر دیں. ان میں سے بعض ہیں اصول اور بعض ہیں فروع. اصول جامع ہے اصل کی، اصل کے معنی بنیاد، جڑ. الاصل ما یبنا علیہ شیء، جس پر کسی شے کی بنیاد رکھی جائے اسے اصل کہا جاتا ہے. اور بعض ان میں سے ہیں فروع، شاخیں. فرع بمعنی شاخ. اصول کتنے ہیں، فروع کتنے ہیں؟ بھائی 3 اصول ہیں، 3 فروع ہیں. ہم تو پہلے سنتے رہتے ہیں کہ اصول 5 ہیں اور فروع دین 10 ہیں. ہاں وہ دین کے اصول تو 5 ہیں. ہاں، اگرچہ یہ بھی اشکال سے خالی نہیں ہے بات، اور فروع دین 10 ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے. ہم یہ دین نہیں پڑھ رہے. اچھا، یا مدرسہ دینی ہے، پھر کیا پڑھنے آئے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ دین ہی تو پڑھنا چاہیے آپ کو. بھائی ہم دین سمجھنے کے لیے جو مقدمہ ہے، ہم وہ دین کا پہلے مقدمہ پڑھ رہے ہیں. یہ مقدمہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ دین آسانی سے سمجھ آئے گا. بغیر ان مقدمات کے دین کو صحیح معنوں میں سمجھنا بہت مشکل ہے. اچھا ٹھیک ہے بھائی. تو اصول کتنے بن گئے؟ باب اصول 6، جو 6 باب ہیں ثلاثی مجرد کے، ان میں سے 3 اصول ہیں، 3 فروع ہیں. اصول کسے کہتے ہیں اور فروع کسے کہتے ہیں؟ بس آسان سا قاعدہ ہے کہ اگر مضارع کے عین کلمہ کی حرکت ماضی کے عین کلمہ کی حرکت کے مخالف ہو تو انہیں اصول کہتے ہیں. مخالف یاد کر لیں. اگر مضارع کی یعنی مستقبل کی عین کلمہ کی حرکت ماضی کے عین کلمہ کی حرکت کے مخالف ہو، خلاف ہو، تو اسے اصول کہتے ہیں. چونکہ اصل یہ ہوتا ہے کہ الگ الگ ہوں. اصل یہ ہوتا ہے الگ الگ ہوں، علیحدہ علیحدہ ہوں. اور اگر مضارع کے عین کلمہ کی حرکت ماضی کے عین کلمہ کی حرکت کے موافق ہو، مخالف نہ ہو، تو وہ کیا ہوں گے؟ فروع. کہ فعلا یفعلو ماضی کے عین کلمہ پر کیا ہے؟ فتح. یفعلو یہ مضارع کے عین کلمہ پر کیا ہے؟ فتح. تو یہ جو مضارع کا عین کلمہ ہے نا، اس پر جو فتح ہے یہ فرع ہے ماضی پر جو عین کلمہ پر فتح ہے نا، ماضی کے عین کلمہ پر جو فتح ہے اسی کی یہ فرع ہے، اسی کی یہ شاخ ہے، اسی کے گویا کہ یہ تابع ہے. تو اس کی وجہ سے ادھر بھی فتح آ گیا. تو یہ فروع ہیں. اور اصل کی ایک مثال فعلا
ہاں ٹھیک ہے، یفعلو کا ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، فعل یفعلو ٹھیک ہے. تو یہ مضارع جو ہے یفعلو عین کلمہ پر کیا ہے کسرہ، اور فعل اس کے عین کلمہ پر فتح. تو یہ اصل ہے، ہاں اصل ہے، چونکہ ماضی کے عین کلمہ پر فتح ہے، مضارع کے عین کلمہ پر کسرہ ہے، تو یہ الگ الگ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا وہ خود ہے اور یہ خود، ماشاءاللہ. تو اس کو اصل کہا جائے گا. اصول اور فروع، ماضی کے مضارع کا عین کلمہ اس کی حرکت مضارع کے عین کلمہ کی حرکت ماضی کے عین کلمہ کی حرکت کے موافق ہو تو اسے فروع کہتے ہیں. اگر مستقبل کے عین کی حرکت ماضی کے عین کی حرکت کے مخالف ہو اسے اصول کہتے ہیں. 3 ہی اصول ہیں اور 3 ہی فروع ہیں. فعل یفعلو اصول میں سے ہے، فعل یفعلو اصول میں سے ہے، اور فعل یفعلو اصول میں سے ہے، اور 3 فروع ہیں. فاعل یفعلو، فعل یفعلو، فاعل یفعلو، تو 3 اصول اور 3 فروع. یہ واضح ہو گیا مطلب. اچھا، تو جب یہ واضح ہو گئے تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں تک بن گئے 6 باب، 3 اصول اور 3 فروع. تو یہ فعل ماضی ہے، یفعلو مضارع ہے. پھر یہ جو ماضی ہے یا معلوم ہوگی یا مجہول ہوگی، مضارع بھی معلوم ہوگا یا مجہول ہوگا، تو ظاہر ہے کہ پھر امر بھی آئے گا. تو فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. تو ماضی، مضارع اور امر. تو مضارع جو ہے بعض اوقات اس پر حرف نفی داخل ہوتا ہے. اگر حرف نفی اس پر داخل ہو جائے تو اس کو نفی مضارع کہہ دیتے ہیں، معلوم میں بھی مجہول میں بھی نفی مضارع. بعض اوقات فعل مضارع پر حروف جازمہ داخل ہوتے ہیں، اس صورت میں فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے. تو اگر لام جازمہ ہو تو اس فعل مضارع کو آج مضارع نہیں کہتے بلکہ جہاد کہہ دیتے ہیں. جہاد معلوم ہوگا مجہول ہوگا، کیونکہ لام نفی کے لیے آتے ہیں. نفی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ انکار. اور نفی کر دی، نہ مانا، نفی کر دی، انکار کر دیا. تو جہاد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ انکار. لام الجہود، اسی لیے اس کو لام جہاد کہتے ہیں، انکار کے لیے. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. بعض اوقات حروف ناصبہ داخل ہو جاتے ہیں فعل مضارع پر. جب حروف ناصبہ داخل ہو جائیں تو پھر وہ فعل مضارع منصوب ہو جاتا ہے. اگر ان میں سے حروف ناصبہ کتنے ہیں؟ 4. ان لن کیزن، اگر لن داخل ہو جائے تو وہ فعل مضارع کی نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے. اس لیے اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ نفی موقد. اس کو نفی موقد کہہ دیتے ہیں. موقد معلوم بھی ہوگی مجہول بھی ہوگی. فعل مضارع پر بعض اوقات حرف جازمت لام امر آ جاتا ہے تو وہ بھی مجزوم بھی ہو جائے گا اور اس کو امر کہیں گے. جی امر غائب معلوم، امر غائب مجہول. بعض اوقات فعل مضارع پر لا ناہیہ داخل ہو جاتا ہے تو بھی مجزوم ہو جاتا ہے. اس کو ہم کہہ دیتے ہیں فعل نہیں حاضر معلوم، نہیں حاضر مجہول، نہیں غائب معلوم، نہیں غائب مجہول. تو یہ سب چیزیں سب گردانے ہیں. تو اس کا مطلب یہ اسی طرح اسماء بھی ہیں کچھ جو اس میں ذکر ہوتے ہیں. جو مصدر ہوتا ہے اس سے بہت سی چیزیں مشتق ہوتی ہیں. کتنی ہیں؟ 12 چیزیں. مصدر سے 12 چیزیں مشتق ہوتی ہیں، جن میں سے 6 اسماء ہیں، 6 افعال ہیں. اچھا،
تو اس میں فاعل ہوتا ہے، اس میں مفعول ہوتا ہے، اس میں آل ہوتا ہے، اس میں ظرف ہوتا ہے، اس میں تفضیل ہوتا ہے، تو ان میں سے مذکر ہوتا ہے، مؤنث ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے ابواب الصرف یہ پڑھنی چاہیے، یہ بھی یاد ہونی چاہیے. اس میں جو باب یہ لکھے ہوئے ہیں وہ بہت ترتیب کے مطابق لکھے ہوئے ہیں، لذا یہ جو ہم نے 6 باب یہاں اصول کے پڑھ لیے ہیں، ان 6 بابوں کو صرف صغیر، ان کی صرف کبیر اس سمیت کل یاد کر کے آپ نے آنا ہے. الحمدللہ وہ آپ کو پہلے یاد ہوں گے. جن کو یاد نہیں ہیں یا یاد ہیں اور کچھ اس میں غلطی وغیرہ ہے تو وہ اچھی طرح یاد ہو جائیں گے کل. ہاں ٹھیک ہے، یاد ہوں گے نا، بہت اچھا. ٹھیک، دیکھیں ترجمہ عبارت. دانستہ شد کہ فعل ثلاثی مجرد را 6 صیغات. یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ فعل ثلاثی مجرد کے 3 صیغے ہیں، فعلا، فاعلا، فاعلا. وَإِن ہر سے فعل ماضی است، اور یہ تینوں ہر سے یعنی یہ تینوں فعل ماضی ہیں. وفعل ماضی آن است کے دلالت کند بر زمانے گزشتہ، اور فعل ماضی وہ ہوتا ہے کہ جو گزرے ہوئے زمانہ پر دلالت کرے. وہر یکرا مستقبل است، اور ہر ایک کا مستقبل بھی ہے یعنی فعل مضارع بھی ہے. وہ مستقبل آن است کہ دلالت کند بر زمان آئندہ، کہ جو آئندہ زمانہ پر دلالت کرے اسے مستقبل کہتے ہیں. وہ مستقبل فعل سے است، فعل کے مستقبل 3 ہیں. یفعلو جیسے ناصرہ ینصرو، فعل یفعلو جیسے ناصرہ ینصرو، اور یفعلو جیسے ضرب یضربو، فعل یفعلو ضرب یضربو، اور یفعلو جیسے مانع یمنع یعنی فعل یفعلو جیسے مانع یمنع. وہ مستقبل فاعلہ 2 است، فاعلہ کے مستقبل صرف 2 ہیں. اچھا کون کون سے؟ یفعلو جیسے عالم یعلم، اور یفعلو جیسے حاسبہ یحسبو. وہ مستقبل فاعلہ یکیست، اور فاعلہ کا مستقبل بالکل ایک ہے، صرف اور صرف ایک ہے. وہ کیا ہے؟ یفعلو جیسے شارفہ یشرفو، فاعلہ یفعلو مثلا شارفہ یشرفو. پس مجموع ابواب ثلاثی، پس ثلاثی کے تمام ابواب، کون سی ثلاثی؟ کہ ماضی او مجرد است از حروف زوائد، کہ جس کی ماضی حروف زوائد سے خالی ہے، 6 است. پس مجموع ابواب ثلاثی کتنے ہیں؟ 6 است، 6 ہیں کہ جن کی ماضی حروف زائدہ سے خالی ہے، وہ 6 ہیں. فاعل یفعلو، فاعل یفعلو، اور فاعلہ یفعلو، یہ کتنے ہو گئے؟ 3. وَإِن سے باب را اصول خانند، ان 3 بابوں کو اصول کہتے ہیں. اچھا اصول ہیں، ہاں کیسے؟ کہ حرکت عین مستقبل مخالف حرکت عین ماضی، کہ مستقبل کے عین کلمہ کی حرکت ماضی کے عین کلمہ کی حرکت کے مخالف ہے، تو یہ اصل ہیں. اور فاعل یفعلو، فاعل یفعلو، اور فاعل یفعلو، وَإِن سے باب را فروع خانند، ان 3 بابوں کو فروع کہتے ہیں. کیوں؟ زیرا کہ حرکت عین مستقبل موافق حرکت عین ماضی، کیونکہ مستقبل کی عین کی حرکت ماضی کی عین کی حرکت کے موافق ہے، تو ان کو فروع کہتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ المعصومین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین. فاصلہ. دانستہ شد کہ فعل ثلاثی مجرد را 6 صیغہ است، فعلا، فاعلا، فاعلا.